کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھانے کا سوال ہی سیدھی راہ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستہ مانگتے رہنا. تو جس کو آپ پیر اور مرید کہتے ہیں، تعلق جو ہے ہی ملاقات. ملاقات کرتے رہو. تعلق سے کچھ لے کے نہیں جانا. یہ دنیا دار کا ہوتا ہے. ایک درخواست لے کی چیف منسٹر کو، کام ہو گیا. اب چیف منسٹر کون ہوتا ہے؟ کام تو ہو گیا. یہ ایسا کام ہے جو کام نہیں ہونا. مجھے آپ کسی کو یہ کہو کہ مجھے آپ ساتھ لے جاؤ، تو کب چھٹی ملے گی؟ جب دونوں میں سے ایک نہ رہے گا، بلکہ نہ رہے گا تب بھی نہیں ملے گی. تو گویا کہ یہ کہہ دینا کہ ملاقات کے بعد رخصت عنایت ہو جائے تو تعلق کی نبی ہوگی. یہ تعلق رخصت کا نہیں ہے، یہ تعلق وصال کا ہے، یہ تعلق ساتھ کا ہے، یہ تعلق ہمیشہ کا ہے. یہ کوئی ایسی فلائٹ نہیں ہے، پرواز نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، بھاگ جانے کا نام نہیں ہے. یہ ہم سفری کا ہے. کیا ہے؟ ہم سفری کا ہے، رفیق طریق کا ہے، اور ساتھ رہنے کا ہے. یہ کام ہوتا ہے تو چھٹی مل جاتی، محبت ہو تو چھٹی کہاں سے ملے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت والے کو چھٹی مل جائے تو پھر آپ محبت کی بات نہیں سمجھ جائیں. پیر مرید ہو، ماں باپ ہو، بزرگ ہو، محبت ہو، جہاں بھی ہو، راجے سے آپ یہ کہو کہ دیکھو تمہیں نوکری اچھی دیتے ہیں تو تو یہ کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ نوکری کیا دیتے ہو تو میں جس خیال میں جا رہا ہوں مجھے وہ خیال چاہیے. تو لہذا اس خیال پر نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. یہ خیال ہم حال ہے. جو تیرا خیال ہے وہی ہم حال ہے. اس کے اندر مطلب کوئی اور کہنے والی بات نہیں ہے، اجازت نامہ نہیں ہے. کلام مجید میں قریش جو تھے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ جس دین یا جس مسلک پر ہم قائم ہیں یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیا. یہ دلیل دیتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں، ہم بھی تو تقریباً یہی صورتحال لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ کام سکھایا، ہمارے حدیث کی کتابیں ہیں، کلام مجید بذات خود ہمارے پاس تو نہیں آیا، کسی نہ کسی ذریعے سے آیا. مفسرین کی تفسیریں ہمارے پاس اس طرح آئی ہیں. تو فرق یہ ہے نا، جی آپ کو پیغمبر کو نہیں ملا جس سے آپ نے کہنا ہے. اگر کہو گے تو گمراہ ہو، اور اگر پچھلے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے دین آپ کا. سمجھ آئی بات؟ نہیں جناب. وہ کہتے تھے پیغمبر، لہذا پیغمبر کی بات پر کسی اور دین کی وضاحت یا تسلیم کا بیان کرنا یہ جہالت ہے. اور جب ایک پیغمبر کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا ہی جائز ہے. کوئی اور پیغمبر آپ سے مل جائے کہ ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ کہو کہ ہم تو پرانے دین پر قائم ہیں، تو پھر آپ مد نظر ہے بات. آپ کو نبی نہیں ملا کوئی اور، نبی مل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ آپ تو پچھلے نبی کی کیوں بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا جو نبی ہے وہ صحیح، آپ کے پاس جو بات ہے روایت صحیح، اور آگے نبی جو ہے گا وہ جھوٹا. لہذا بات تو بالکل آسان ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا تھا پیغمبر سے کہ ہم اپنے پرانے دین پر قائم ہیں، آپ کو نیا کیوں قبول کریں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ ہم ایک ہی دین پر قائم ہیں، اسی قائم ہیں، نیا ہمیں کوئی دعوت دے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. آپ کا مطلب پکا ہے؟ بات سمجھائیے آپ لوگ. یہ نہیں کہنا ہمارا سوال تو وہی ہے جو ان کا سوال ہے، ہماری بات وہی ہے جو قریش کی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی پیغمبر دعوت نہیں دے رہا. فرق نہیں آپ نے نوٹ کیا ہے؟ یہ فرق خیال کی نہیں آیا آپ نے؟ یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب بڑا سادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہی دین رہے گا، اب اس دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی، تبدیلی نہیں ہونی.
یا کوئی اس کے مقابلے میں دین آ جائے کہ دیکھو یہ آپ نمازیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو، آپ کو کیا فائدہ؟ اصل میں تو بات یہ ہے خدمت تو انسان کی کرنی ہے، چلو کسی اور طریقے سے کر لو، یا دین کے بغیر ہی اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ جو بھی کوئی دین آیا آپ کے سامنے کسی رنگ کا ہے، چاہے خدا کا ہے بغیر پیغمبر کے، آپ نے وہ بھی نہیں ماننا۔ یہ خالصہ کا دین ہے گرو نانک کا، کہتا ہے یہ سارے دین آخر تو خدا تک ہی پہنچنے ہیں نا، ہم آپ کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتے ہیں، ان کو خدا تک تو ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے، لیکن یہ دین تیرا گمراہی ہے، کیونکہ ہم خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچنا چاہتے، ہم رسالت کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں۔ کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن کے گمراہ ہو جاؤ گے، آپ رسول والے بنو پھر اللہ والے بنو۔ اس لیے آپ کا راستہ بہت آسان ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ہاں، رسول کے سلسلے کا راستہ، اور یہی راستہ ہے۔ یہاں سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، کہاں پہ گمراہ ہوا مطلب ان کے بات تو گرو کی ہے نا، واہ گرو کی جائے، وہ ہر کی بات ہے، ہری کی بات ہے، ہر رنگ میں جلوہ گر ہے، سب کھیل اسی کے ہیں، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ دیکھو اس تک کرنے میں تو ضروری تھی کہ ماضی کا حوالہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ ماضی کا حوالہ ہی رہے گا، کبھی فریش نہیں اس نے آپ نے کر لینا کہ آپ تازہ راستہ بتاؤں آپ کو، خدا کے گھر کا نیا راستہ سن لو کہ اب آپ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، پرانی قبریں گرا دو، نئے واقعات چلیں گے، گمراہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، جھوٹا نبی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو سچا نبی آئے پھر بھی جھوٹا ہے۔ کیا کہا؟ سچا نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو میری بات سمجھائی؟ یہ نہیں سمجھائی؟ سچا نبی آ جائے تو پھر بھی جھوٹا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو، تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا گمراہی ہے۔ اللہ سے کیسے ملو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان لوگوں کے بغیر جو راستہ ہے وہ سیدھا راہ ہو نہیں سکتا، وہ اس کا اپنا مجذوب کا رنگ ہو سکتا ہے، اسلام کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مجذوب بیٹھا ہوا، اس کی دعا ساری پوری جاتی ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، لنگوٹے میں بیٹھا ہوا، جو کہتا پوری جاتی ہے، جو کہتا ٹھیک ہے، مجذوب ہے، ہونے دو۔ اسلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مجذوب ہے۔ اسلام میں مجذوب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے صاحب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مکمل۔ خالی لا الہ الا اللہ جو ہے اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے۔ آپ کو بات جب جائے گی، اس میں یاد رکھنا چاہیے، ہمارا اسلام جو ہے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے بارے میں ہمیں اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور بھی اللہ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ اور سمجھ آ گئی ہے اللہ کی، کچھ اور سمجھ آ گئی ہے نا، اس کا استغفار پڑھو، بوجھا کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت کرو ہماری، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ جو ہے ہو تو ہو، آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اتنی سی بات کر دیں۔ پیغمبر کا نانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نہیں آئے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ کے گھر کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لینا، یہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اقبال ہے، گمراہی تو نہیں ہے لیکن آدھی گمراہی ہے۔ آپ کو بات سمجھا رہی ہے کہ ہم ادھر کیا جانے کی ضرورت ہے، ادھر ہی ہے سب کچھ ہے نا۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، پر اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، لیکن وہ جو مرکزیت اللہ نے بنائی ہے اس مرکزیت کے ادب کرو۔ مرکزیت ہے خانہ کعبہ، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، ورنہ ہر مقام اللہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ اسی کو یکسوئی کہتے ہیں کہ یکسوئی کا مطلب ہے ایک شو ہو کے قبلہ روح ہو کے سارے یکسوئی ہوگی، ورنہ جہاں بھی فین آباد تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی آپ جا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مشرق کو منہ کرو، مغرب کو کرو، ہے تو اللہ کی بات، لیکن پھر ایک مرکز بن گیا، اب آپ مرکز کو قائم رکھو۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے، اب آپ اسی کے حوالے سے چلیں گے۔
نیا راستہ نہیں ہے. یکسوئی کے اوپر پہلے 2 کتاب ہو چکے. یکسوئی پر میں اس لیے کہا یہ سوال کیسے ہے، آپ سب یاد ہے نا، آپ کو 2 دفعہ ہوگی. پھر بتاتا ہوں موٹی موٹی بات. یکسوئی کا معنی کسی ایسے مقصد کا اپنے لیے تعین کرنا جس مقصد پر باقی کے مقاصد نثار کر دیے جائیں. کیا کہا؟ کوئی ایسا مقصد اپنے لیے مقرر کرنا جس مقصد کی خاطر باقی کے مقاصد قربان کرنا آسان ہو، وہ یکسوئی ہے. ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے. کیا کہا؟ ہر راستہ ہر دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، ملا ہوا ہے، لیکن آپ کے گھر کو ایک ہی راستہ جائے گا. یکسوئی کا معنی راستوں سے راستہ لیتا ہوا انسان اپنی راہ چلتا جائے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو جھگڑا کرنا ہے، راستہ سیدھا جانا ہے. کائنات کی تمام جو عظیم اشیاء ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں یکسوئی میں گردش کر رہے ہیں. انسان کے لیے دقت ہوتی ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے، کبھی ادھر چل جاتا ہے، بیچارہ ہے نا، کبھی جلدی اٹھ بیٹھتا ہے، کبھی دیر سے اٹھتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں ہے. اس لیے اس کو یکسوئی کا پیغام دیا کہ تو سیدھا راستہ چلتا جا. اس راستے میں زیادہ ورائٹی افکار کی نہ کرنا، کثیر مقاصد زندگی میں نہ بناؤ. جو آدمی بہت سی زندگیاں گزارتا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی. کیا کہا؟ ایک زندگی کا تو ایک ہی موت ہے، اور جو بہت سی زندگی گزارے گا بہت سی موتیں گزارے گا. کہتا ہے وہ یہ بھی ہے، اس کا یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دنیا کی سیر بھی کرنا چاہتا ہے، کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے. اب کاروبار کرے گا گھر بیٹھ کے دکان میں تو سیر نہیں کرے گا. اس لیے ایک خواہش مرے گی. مطلب جو ابھی بینکر ہو اور ٹورسٹ بننا چاہے، بینکر بھی ٹورسٹ بھی، اب لازمی بات ہے کہ ایک چیز پوری ہوگی، دوسری نہیں ہوگی. اس لیے یہ سارے واقعات آپ دیکھو، دنیا کے اندر جتنے بھی یکتا آرٹسٹ ہوئے، فنکار، آرٹسٹ، رائٹر، ادھر ادھر، سب ایک سمت تصور ہے. یکسوئی کا معنی ہے کہ ایک مقصد کی طرف رجوع کرنا، باقی کے رجوع جو ہے نا ان کو ذرا روک دینا، یہ کام کر لینا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لائف آف بیلنسڈ ایکسیس. باقی زندگی میں بیلنس کر لو، ایکسیس میں ایک کر لو. بیلنس میں کھا بھی لیا، پی بھی لیا، بیلنس ہے، آنا بھی ہے، جانا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بیلنس. وہ ایک شعبہ جو ہے نا یکسوئی والا، وہ ایکسیس. اس کو عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں، میں نے یہیں بتایا تھا آپ کو، کہ جیسے وہ پنہارن ہے، پانی بھر کے آ رہی ہے لڑکی، وہ باتیں کر رہی ہے اور گڑھے میں دھیان ہے، گاگر چھلکتی نہیں ہے. باتیں ہو رہی ہے نا، وہ بھی کدھر جانا کدھر جانا. اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یکسوئی کی بات جو ہے پنہارن سے پوچھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گاگر کے بیچ. اس میں نے کہیں اور چھلکانا نہیں ہے، اپنے کام میں کام ہے، توجہ ادھر لگی ہے. یہ یکسوئی ہے. یکسوئی کا معنی اپنے مقصد کا نگرانی کرنا، بظاہر اور مقاصد میں رہنا. کام ادھر کو لگے ہوئے ہیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ جیسے بچے نہیں ہوتے چھٹی کی گھنٹی کا انتظار، آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، یکسوئی ادھر لگی ہوئی ہے. یکسوئی جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ آپ کے لیے یکسوئی کا باعث. حسن انتظار، حسن طلب، حسن نگاہ، حسن خیال، یہ ساری یکسوئی کی باتیں ہیں. یکسوئی جو ہے یہ روح کی سفر سے جاتا ہے، روحانی سفر. اب وجود جو ہے یکسوئی میں نہیں جا سکتا. یہ گرمیوں میں گرم ہو جائے گا، سردی میں ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے اوپر لباس بدل جائے گا، اس کے انداز بدل جائیں گے، جاگے گا، سوئے گا، روئے گا، ہنسے گا. یہ وجود ہے. روح کے اوپر ایک ہی موسم ہے، وہ یکسوئی کا موسم ہے. وہ چاہے دوستی کا ہو، چاہے کس طرح کا ہو، چاہے اسلام کا ہو، چاہے کفر کا ہو، روح کا موسم عام طور پر ایک ہی موسم ہے. یکسوئی جو ہے اس کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے. اسے عزم بھی کہتے ہیں، امبیشن بھی کہتے ہیں، یکسوئی بھی کہتے ہیں. وہ چیز جو آپ کو ریسٹ لیس کرے، وہ چیز جو سونے نہ دے، وہ چیز جو غافل نہ ہونے دے، وہ چیز جو زندگی قیمت مانگے تو زندگی دینے کو انسان تیار ہو جائے، اس کو بولتے ہیں یکسوئی. اس کی قیمت کتنی ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اویلیبل، ساری قیمت ہو جائے نا تب یہ ادا کرنے کو تیار ہے.
تو اس انسان کی کیفیت کو بولیں گے وہ یکسو جا رہا ہے، قبلہ رو جا رہا ہے، اس کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں مطلب میں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، یہ نہیں پتہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہے۔ مثال میں دی آپ کو کئی دفعہ دریا کی، وہ اپنے خیال میں چلتا جا رہا ہے، کناروں سے جھگڑا، سالوں سے جھگڑا، ادھر کو ادھر چلتا جا رہا ہے، مگن چلتے 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 سمندر میں مل گیا، اپنے راستے پہ چل جائے۔ بس ایک آدمی ہے، اسے کہا یہ چٹھی ڈالو اخبار ڈاکخانے میں، آپ وہ چٹھی ڈالنے بھیجیں، یکسوئی والا بندہ کیا کرے گا؟ چٹھی لے کے جائے گا۔ دوسرا جو ہے جھگڑے والا، اسے راستے میں کسی نے کہا او گدھے تم کہاں جا رہا ہے؟ کہتے پہلے تیرے ساتھ لڑائی کر لوں، وہ لڑائی کے میدان کھول لے گا اور چٹھی وہیں کی وہیں رہ جائے گی، جو کام جا رہا تھا وہ وہی رہ گیا۔ جب تجھے کام کا تھا کام کو نہیں کیا، کہتے راستے میں جھگڑا ہو گیا، جس کا جھگڑا ہو گیا راستے میں وہ آدمی یکسوئی سے محروم ہے، کیونکہ جھگڑا جو ہے یہ مقصد سے محروم کر دیتا ہے۔